فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ معزز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے پڑھیں گے پیدائش کی کتاب 3 باب پہلی 15 آیات۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت، پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے انسان کو خلق کر کے ایک ایسے ماحول میں رکھا جہاں پر اسے کسی قسم کی کوئی فکر دامنگیر نہیں تھی، نہ محنت مشقت کی، نہ کھانے پینے کی، اور نہ ہی لباس کی۔ فکر مندیوں سے بڑی بے نیاز زندگی گزر رہی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ خدا کی ہر روز کی رفاقت نے عدن کے باغ کو جہاں پر آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا خوشیوں سے معمور کر رکھا تھا۔ جہاں خدا ہوتا ہے وہاں امن و امان
صلح سلامتی، امن و آشتی اور بیرونی اور باطنی خوشی راج کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان بے فکر کرنے والے خدا کی رفاقت میں ہوتا ہے، جس نے اس کی ساری فکریں اٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ تو آدم اور حوا کو کسی طرح کی بھی کوئی فکر نہیں تھی، اور زندگی کے شب و روز خوش و خرمی سے گزر رہے تھے۔ اب فکریں اس وقت شروع ہوئیں جب فکریں بانٹنے والا موجود ہوا، یعنی ابلیس، اور نہ صرف آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ کر فکروں کا شکار ہو گئے، بلکہ یہ فکریں اور گناہ کی اذیت ناک حالت تمام نوع انسانی میں پھیل گئی۔ پیدائش 3 باب 17 تا 19 آیات۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہ جسمانی گناہ اور جسمانی فکریں تھیں، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا، بلکہ آدم اور حوا خدا کی رفاقت میں رہتے تھے۔ گناہ کے داخل ہونے اور گناہ کے نتیجے میں فکر مندیاں بڑھ گئیں اور خوشیاں معدوم ہونا شروع ہو گئیں۔ جب انسانی شب و روز گناہ میں بسر ہونا شروع ہو گئے تو خدا معلول ہوا۔ پیدائش 6 باب 5 تا 6 آیات۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا، جو کہ انصاف کا خدا ہے، اس نے آدم اور حوا کو ان کی بغاوت کی سزا دی اور باغ عدن سے باہر کر دیا۔ مرد کو محنت اور مشقت میں، عورت کو جننے کے درد میں مبتلا کر دیا، اور یہ سزا آج تک جاری ہے۔ علاوہ ازیں زمین کو لعنتی قرار دیا۔ خدا جو رحیم و کریم ہے، محبت، رحم و درگزر سے بھرا ہوا ہے، وہ انسان پر ترس کھاتا ہے۔ ترس کے لیے یا یونانی زبان کا وہ لفظ جس کا ترجمہ ترس کیا گیا ہے، جیسے متی 15 باب 32 آیت میں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ اس یونانی لفظ کا عام استعمال ہونے والی اردو زبان میں ترجمہ یوں ہے کہ کلیجے پر ہاتھ پڑنا یا آنتوں کا کھچ جانا۔ خدا کو انسان پر ترس آتا ہے کیونکہ وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اسے انسان کی سرشت کا پتہ ہے۔
زبور 103 14 تا 17 آیات۔ کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ انسان کی عمر تو گھاس کی مانند ہے، وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں، اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ چنانچہ اس نے اسی وقت سے انسان سے اس کی فکروں کو اور دشمن کے ختم کرنے والے نجات دہندہ کا وعدہ کیا تھا۔ پیدائش 3 باب 15 آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ وعدہ جو کہ مسیح خداوند میں پورا ہو چکا ہے، خوشی نے مجسم ہو کر جنم لیا۔ لوکا 1 باب 46 آیت۔ پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ اس مجسم خوشی یعنی مسیح خداوند کا فرمانا ہے، متی 6 باب 31 تا 33 آیات۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آج اس یقین میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند میں ہمارے گناہوں کی معافی موجود ہے۔ مسیح خداوند کے فرمان میں ہماری فکر مندی کا علاج ہے۔ ان 2 باتوں کا یقین آ جائے تو خوشی ارد گرد موجود ہے۔ آج کے لیے خیال۔ خوشی فکروں کو ختم ہونے کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ آئیں دعا کریں۔ آئے ہمیشگی کے خدا، تیری راہیں بڑی عجیب ہیں، ہر چند دشوار محسوس ہوتی ہیں، مگر ان کے اختتام پر ہر خوشی اور اطمینان ہے۔ ہمیں ان پر ثابت قدمی سے چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ تیری حمد ہو، یسوع کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا اطمینان اور فضل ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، آمین۔